السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، قرآن عظیم میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان قریب ہم انفس میں اور آفاق میں، یعنی کائنات میں اور تمہاری جانوں کے اندر میں، تمہارے اجسام کے اندر اپنے رب ہونے کی نشانیاں دکھا دیں گے مستقبل میں، یہاں تک کہ تم پر حق واضح ہو جائے گا. قرآن عظیم کی آیت بڑی وضاحت سے اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ قرآن عظیم کہ اللہ تعالی مستقبل میں اپنی آیات بینات اور قرآن عظیم کے من جانب اللہ نازل ہونے اور انفس اور آفاق میں اپنی بے شمار آیات اور معجزات کا اعلان کرتا رہے گا، ان کو دکھاتا رہے گا، اور وقتاً فوقتاً کھلنے والے حقائق اور معارف نے ثابت کر دیا. قرآن عظیم کی بے شمار آیات جو سائنسی آیات تھیں، ان کے حقائق کھل کر سامنے آئے اور سائنٹسٹوں نے قرآن عظیم کی آیات بینات کی تصدیق فرمائی. بالکل ایسی ہی فرعون کی لاش کا معاملہ ہے. سورہ یونس کی آیت 90 سے لے کر کے 92 تک اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ فرعون کی لاش جو ہے اللہ نے محفوظ کر دی لوگوں کے لیے نشان عبرت کے طور پر. سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر دیں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے تجھے ہم نشان عبرت بنا دیں گے، نشان نصیحت بنا دیں گے. قرآن عظیم میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے راتوں رات نکل جانے کا ذکر کیا ہے. جب فرعون کو یہ معلوم پڑا کہ حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر نکل چکے ہیں تو اس نے تعاقب میں پیچھا کرنے کے لیے پوری فوج کو لگا دیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جب آگے بڑھے تو آگے بحر احمر آ گیا، ریڈ سی، لال ساگر یا بحر قلزم سامنے آ گیا. پوری قوم پریشان ہو گئی کہ اب ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ہم پھر سے غلام بن جائیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، لہذا اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے. اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو جو ہے بحر احمر کی لہروں پر مارا. اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ تم اپنے ڈنڈے کو بحر احمر کے اوپر مارو. آپ نے جب ڈنڈے کو مارا، اپنے عصا کو مارا، تو سمندر کا پانی پھٹ گیا اور دونوں طرف پانی کا پہاڑ بن گیا، راستہ ظاہر ہوا اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس میں داخل ہو گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں تھی اور چلتی رہی، جب یہ نکلنے کے قریب ہوئی تو فرعون آ گیا اور فرعون نے بھی اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ اس راستے میں داخل ہو جاؤ. جب فرعون کی پوری فوج پانی میں داخل ہو گئی، سمندری راستے میں داخل ہو گئی، تو اللہ نے حکم دے دیا. حضرت موسیٰ کی قوم تو نکل گئی، پار ہو گئی تھی، لیکن فرعون کی پوری فوج جب بیچ سمندر میں پہنچی تو اللہ نے پانی کو حکم دیا اور پورا پانی جو ہے اوپر آ گیا. دائیں اور بائیں پانی کے جو پہاڑ تھے مل گئے آپس میں اور پوری فوج جو ہے غرقاب ہو گئی. لیکن اللہ نے فرعون کو محفوظ کر دیا. سمندر نے کچھ عرصہ اس کی لاش کو محفوظ کرنے کے بعد میں اس کو سمندر کے ساحل پر پھینک دیا، یعنی بحر احمر کے مغربی ساحل پر اس کو پھینک دیا. وہاں کسی ایک سیاح نے یا کسی وہاں کے شہری مقامی باشندے نے اس کی لاش کو پہچان لیا اور قاہرہ میں فوجی حکام کو خبر کر دی کہ یہاں پر فرعون کی لاش ملی ہے. حکومت کے لوگ آئے اور اس کی لاش کو پہچان گئے اور قاہرہ لے گئے، مصر میں قاہرہ میں لے گئے جو ایجپٹ کی راجدھانی ہے. وہاں پر اس کے اوپر جو ہے سمندر کا نمک موجود تھا، سمندر کے نمکیات موجود تھے، سالٹس موجود تھے سفید رنگ کے،
انہوں نے اس نمک کو صاف کیے بغیر، اس کو دھوئے بغیر اسی کے اوپر جو ہے ہنود کر دیا، مسالے لپیٹ کر کے۔ جو مصریوں کا ایک فن تھا کہ ڈیڈ باڈیز میں اپنے راجاؤں، مہاراجاؤں اور اپنے فرعونوں کے جسم پر، ان کی لاشوں پر ایک مسالہ مل دیا کرتے تھے، اس کو ہنود کرنا کہتے ہیں۔ اسے ممیفائی کیا، ہنود کیا، اور ہنود کرنے کے بعد میں اس کی لاش کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے اس کو محفوظ کر دیا کسی گہرائی کے اندر میں۔ قرآن عظیم کے اندر پورا واقعہ تفصیل سے ہے، لیکن بائبل میں اور زبور میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں واقعہ تو ذکر کیا گیا ہے، لیکن فرعون کی لاش کے تعلق سے زبور اور بائبل خاموش ہیں۔ لیکن قرآن عظیم کی آیات میں، سورہ یونس میں آیت نمبر 92 میں یہ ذکر ہے کہ اور ہم تجھے تیرے بدن کو نکال کر محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تیری لاش جو ہے نشان عبرت بن جائے، نشان نصیحت بن جائے۔ لہذا اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے ہنود کرنے کے بعد میں محفوظ کر دیا گیا۔ وقت بیتتا گیا، گردش ایام بیتی گئی، اور لوگ جو ہیں اس بات کو بھول گئے، اور یہ ایک داستان بن کے رہ گئی، یہ داستان پرینہ بن کے رہ گئی۔ اس کے بعد سن 1870 کے آس پاس مصر کے دبیس نام کے ایک گاؤں کے کنارے، دریائے نیل کے کنارے، ایک احمد عبد الاول نام کا چور جو ہے وہ پیرامڈس کے یا فرائنہ کی لاشوں کے قیمتی جواہر کو چرا کر کے بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ چوری کر رہا تھا، اس کو سراغ مل گیا تھا کہ یہ راستہ جو ہے مصر کے فرعونوں کے تہخانے تک جاتا ہے۔ لوگوں کو شک ہوا اور اس کو پکڑ کر کے حکام کے حوالے کر دیا۔ تو سن 1871 میں یہ بات دب گئی، لیکن 1890 کے آس پاس لوگوں نے اس کھدائی کرنے کے بعد میں اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر چند اور فرائنہ کی لاشیں اور فرعونی کی لاشیں موجود تھیں۔ ان لاشوں کو نکالنے کے بعد تحقیق کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مد مقابل جو فرعون تھا، اس کے سینے پر فرعون کا نام لکھا تھا۔ غالباً یہ نام تھا رمسیس سیکنڈ، رمسیس دوم نام تھا اس کا۔ پورے لوگ جمع ہو گئے، اور جب یہ بات معلوم پڑی، اس کی ڈیڈ باڈی کو نکالا گیا، اور پوری دنیا سے سائنٹسٹ یہاں جمع ہو گئے، تمام ممالک کے بڑے بڑے سائنٹسٹ یہاں جمع ہو گئے، اور تحقیق کرنے کے بعد میں، تفتیش کرنے کے بعد میں یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے کرتے دریائے قلزم میں جو ہے غرقاب ہو گیا تھا، اور جس کی لاش کو جو ہے سمندر نے پھینک دیا تھا۔ ایک اور ثبوت اس بات کا یہ بھی تھا کہ نام تو لکھا تھا سینے پر، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسے آثار پائے گئے کہ یہ غرقاب ہوا تھا، یہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ناک کو بھی کچھ جانوروں نے یا مچھلی نے کھا لیا تھا، تو ناک جو ہے کٹی ہوئی تھی، اور پورے جسم پر سمندر کا کھارا نمک موجود تھا۔ مصر کے لوگوں نے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے پھر سے محفوظ کرنے کے بعد میں مصر میں ہی رکھا گیا، قاہرہ ہی میں رکھا گیا، اس کو محفوظ کر دیا، ایک تابوت میں محفوظ کرنے کے بعد میں اس کو محفوظ کر دیا ان لوگوں نے۔ لیکن سن 1982 میں اس کی ڈیڈ باڈی میں کچھ سڑنے گلنے کے آثار نمودار ہوئے، تو حکومت قاہرہ نے، حکومت مصر نے فرانس کی حکومت کو سے گزارش کی کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی، فرعون کی لاش جو ہے اس میں تغیرات واقع ہو رہے ہیں، اس میں سڑن پیدا ہو رہی ہے، اس کی لاش کو سڑنے سے بچایا جائے۔ لہذا فرانس سے حکام آئے اور ہوائی جہاز کے ذریعے مصر اور فرانس کے ذمہ داران جو ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے فرانس لے گئے، اور وہاں پر سائنٹسٹوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کام کو سونپ دیا گیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے
تحقیق کیا جائے کہ اس کے مرنے کی کیا وجہ تھی، اس کے جسم میں کیا تغیرات ہوئے ہیں، اور کیا یہ وہی فرعون ہے۔ یہ تمام تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کا جو ناظم تھا وہ تھے ایک عظیم ترین سائنٹسٹ مورس بکائے۔ مورس بکائے نام کے ایک عظیم سائنٹسٹ، ایک عظیم مصنف، یہ اس کمیٹی کے ہیڈ تھے، رئیس تھے، صدر تھے۔ یہ وہی مصنف ہے جس نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس کی تصنیف کی ہے، اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے۔ اس کی ماتحتی میں اس کام کا آغاز کیا گیا، اور مائکرو اسکوپک انویسٹیگیشن کے ذریعے سے الفا، گاما، بیٹا، ڈیلٹا، تھیٹا، ان شعاؤں کے ذریعے ڈیڈ باڈی کی تفتیش کی گئی، اور یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے، اور اس کے سینے پر نام بھی لکھا ہوا تھا، اور اس کی موت جو ہے غرقابی سے ہوئی تھی، ڈوبنے سے ہوئی تھی، اور پوری باڈی پر جو ہے بحر قلزم کا نمک جو ہے پایا گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کی انویسٹیگیشن ہوئی، تفتیش ہوئی۔ تفتیش ہونے کے بعد میں اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور قاہرہ روانہ کر دیا گیا، ایجپٹ میں روانہ کر دیا، اور ایجپٹ میں اس کی ڈیڈ باڈی کو تابوت میں رکھ کر کے میوزیم میں منتقل کر دیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر مورس بکائے، حضرات ایک بات میں کہہ دوں کہ آج سے قریب 25 سال پہلے یہ کتاب جو ہے قرآن، بائبل اور سائنس جو ہے مجھے ترجمہ کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ ہندوستان میں اس کا ترجمہ جو ہے اب تک نہیں ہوا تھا، اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا، انگلش میں تھی۔ غالباً ہمارے شیخ نجیب بقالی صاحب نے، جو ایک عظیم الشان مبلغ دین ہیں اور ابھی ایک بیماری کا شکار ہیں، بیچارے کمزور ہو چکے ہیں، آپ دعا فرمائیں ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے۔ انہوں نے یہ کتاب مجھے دی کہ اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں کر دو، اس کو اردو میں چھاپیں گے، اور یہ ہندوستان کا پہلا اردو ترجمہ ہوتا۔ میں نے بسم اللہ کیا، لیکن بعد میں ان کا فون آیا کہ یہ کتاب جو ہے غالباً الحسنات رامپور جو ہے، مکتبہ الحسنات رامپور نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا ہے، اور یہ شرف مجھے حاصل نہ ہوا، یہ شرف مجھ سے چھن گیا، اور میں اس کا ترجمہ نہ کر پایا، ورنہ مجھے اس کتاب کے اردو ترجمے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ تو ڈاکٹر مورس بکائے پریشان ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کے یہ ڈوبا کیسے، ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ غرقاب ہو گیا۔ تجسس پیدا ہوا کہ تفتیش کی جائے، تو اسے بتایا گیا کہ مصر میں جہاں پر اس کی لاش کو محفوظ کیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے ملک میں یہ اس کی لاش پائی گئی تھی، اور وہیں پر اس کو محفوظ کیا گیا۔ ڈاکٹر مورس بکائے جانتے تھے اس بات کو، کہتے وہاں پر آپ جائیے، وہاں پر علماء سے، وہاں کے سائنسدانوں سے آپ تحقیق کریں۔ لہذا مورس بکائے فرانس سے ایجپٹ آئے اور قاہرہ میں لوگوں سے ملاقات کی، اور ایک عظیم سائنٹسٹ سے آپس میں اپنے نظریات، اپنے تھاٹس کو شیئر کیا۔ اس مسلمان سائنٹسٹ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن عظیم کی آیات میں، سورہ یونس میں آیت نمبر 92 میں اللہ نے فرعون کی لاش کے بارے میں ایک صریح آیت نازل فرمائی ہے۔ مورس بکائے بہت پریشان ہو گئے، حیرت میں مستغرق ہو گئے۔ وہ اس سائنٹسٹ نے مورس بکائے کے سامنے وہ آیت نکال کر پڑھی کہ اور ہم تجھے اے فرعون، ہم تجھے تیرے جسم کو باہر نکالیں گے سمندر سے، اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ مورس بکائے سمجھ گیا اس بات کو کہ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ ساری دنیا کے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی کو پیش کرنے کے بعد میں اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان جائیں کہ جس کا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا عظیم ترین رب ہوں، پلنہار ہوں، تو ایسے کافر، ایسے منافق اور ایسے دیوس بدماش آدمی کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ مورس بکائے کے دل میں اللہ نے ایمان کی روشنی پیدا کر دی، اور مورس بکائے نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مورس بکائے فوراً مسلمان ہو گیا۔ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ مصنفین نے اور یوٹیوب کے علماء نے بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن ایک بات میں آج آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، میں نے اس کے پہلے نہ کہیں پڑھا اور نہ یوٹیوب کے کسی بھی کلپ کے اندر میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور میں اس خطاب کے بیچ ہی میں بات میرے دل میں آئی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟
کہ ہم تمہاری باڈی کو سمندر سے نکالنے کے بعد میں محفوظ کر دیں گے اور دنیا والوں کو آنے والے لوگوں کے سامنے تمہیں بنا دیں گے نشان عبرت. اور اس نشان عبرت کا پہلا گواہ کون تھا؟ ڈاکٹر مورس بکائے. یہ مورس بکائے پہلا انسان تھا جسے حکومت قاہرہ نے جو ہے سونپ دیا تھا یا فرانس کی مملکت نے سونپ دیا تھا. پہلا دیکھنے والا گواہ جو ہے مورس بکائے تھا. مورس بکائے نے تحقیق کی، تفتیش کی، یہ اس تنظیم کا ناظم تھا اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. سورہ یونس کی آیت کیا کہتی ہے کہ ہم تیرے باڈی کو محفوظ کر دیں گے اور نشان عبرت بنا دیں گے. اور جیسے ہی پہلے سائنٹسٹ مورس بکائے نے اس کو دیکھا وہی مسلمان ہو گیا. یہ ہے نشان عبرت. اس بات کا ذکر کسی اور نے نہیں کیا ہے. اس خطاب کے دوران ہی میں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ پہلا گواہ، پہلا محقق، پہلا مفتش اور پہلا سائنٹسٹ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فرعون ہے اور اس کو محفوظ کر دیا، تو پہلا سائنٹسٹ ہی اس کو محفوظ کرنے والا ہے. اس کے بعد میں اس کو محفوظ کرنے کے بعد میں مورس بکائے نے اس کو قاہرہ روانہ کر دیا تھا. یہ بعد میں اسلام لے کر کے آ گیا، اسلام قبول کر لیا ہے اس نے. ہاں، پنڈت مہندر پال اسپارٹیکس اور سچ والا جو ہیں، جو آر سماجی ہیں، یہ ہمیشہ قرآن عظیم کی آیات کو بولتے ہیں کہ یہ سائنس کے خلاف ہے. قرآن عظیم کی آیات کو سائنس کے خلاف بتاتے ہیں. اور اس دن جو میرا ویڈیو تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ قرآن عظیم نے کہا سورہ لقمان میں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اور دعویٰ کر دیا کہ سائنس جان چکی ہے، سائنس جان جاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی. یعنی آلات جو ہیں، سائنٹیفک آلات جو ہیں وہ جان جاتے ہیں، جبکہ سائنٹیفک آلات کا جاننا نہیں ہے. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے. بغیر کسی علم کی مدد کے، بغیر کسی کیمرے کے، بغیر کسی تدبیر کے جانا وہ جاننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق غیب سے ہے. تو دعویٰ کیا تھا کہ قرآن، میڈیکل سائنس نے قرآن عظیم کو غلط ثابت کر دیا. میں دعویٰ کرتا ہوں، پنڈت مہندر پال اسپارٹیکس اور انکر کو دعویٰ کرتا ہوں کہ یہاں کیا فرمائیں گے وہ. مورس بکائے کا یہ واقعہ جو ہے ہسٹوریکل ہے، اور فرانس میں یہ واقعہ ہوا اور سینکڑوں سائنٹسٹ قاہرہ آئے تھے، اور فرانس میں بھی ایک عظیم الشان تنظیم بنی تھی اور مورس بکائے جو ہیں اس کے ناظم تھے. یہ پہلا ناظم، پہلا محقق، پہلا مفتش، پہلا سائنٹسٹ جس نے اس کو طے کیا کہ یہ اس کی موت ایسے ہوئی تھی اور یہ وہی فرعون ہے. اور اس کو محفوظ کرنے کے بعد میں یہ پہلا مفتش ہی مسلمان ہو گیا. اللہ کا اعلان کیا تھا کہ ہم نشان بنا دیں گے، اور یہ نشان بن گیا. پہلا محقق ہی جو ہے مسلمان ہو گیا. اور آج دنیا میں، قاہرہ میں لاکھوں لوگ آ کر مشاہدہ کرتے ہیں. یوٹیوب میں، انٹرنیٹ میں، اخباروں میں، میگزین میں، مجلات میں، جرائد میں، کتابوں میں جو ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے. اور لاکھوں لوگ جو ہیں قاہرہ آتے ہیں، پلینس اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیڈ باڈی کو اور ڈوب جاتے ہیں حیرت میں، اور جان جاتے ہیں کہ اللہ کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے. کوئی انسان اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا. اس نے گھمنڈ کیا. قرآن عظیم میں ایک اور گھمنڈی تھا، شیطان. اس نے سرکشی کی. اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے سرکشی کی اور کافر ہو گیا. تو سرکشی کرنے والے کافر ہوتے ہیں، اور جو گھمنڈ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان کو. اللہ کیا کہتا ہے کہ شیطان نے سرکشی کی، ابا واستکبر، اور گھمنڈ کیا. یعنی سرکشی کے بعد میں، گھمنڈ کے بعد میں، سرکشی کے بعد میں جو ہے کفر آتا ہے. تو مہندر پال اسپارٹیکس اور انکر جو ہیں ہمیشہ قرآن عظیم کی آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ سائنس کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، منطق کے خلاف ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل اور انٹرنیشنل واقعہ ہے، اور آج اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نشان بن گئی ہے. تو سورہ یونس کی آیت جو ہے حام میم سجدہ کی ایک تفسیر ہے. سورہ حام میم میں کیا کہا اللہ نے کہ ہم مستقبل میں انہیں مخالفین کو، منکرین کو، کافرین کو، منافقین کو اپنے رب ہونے کی نشانیاں دکھائیں گے. اور لاش فرعون جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اللہ نے اتنے قدیم 3500 سال پرانی ڈیڈ باڈی کو جو ہے محفوظ کر دیا، اور آج ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے. اور وہ سائنٹسٹ مسلمان بھی ہو گیا.
لہٰذا ہم مسلمانوں کو جو ہے قرآن عظیم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سائنس کی ٹھوس بنیادوں پر اس کے حقائق اور اس کے معارف کو دنیا میں عام کرنا چاہیے، اور ان بنیادوں پر ساری کائنات کی دنیا کے لوگوں کو جو ہے اسلام پیش کرنا چاہیے۔ اور اسپارٹیکس اور انکر اور سچ والا جیسے لوگوں کو جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، ارے تم کافر ہوتے تو ہوتے رہتے، منکر تھے تو ہوتے رہتے، لیکن تم تو رات اور دن ویڈیو جاری کرتے ہو اور قرآن عظیم کی مذمت کرتے ہو اور اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہو، انبیاء کی توہین کرتے ہو، قرآن عظیم کی توہین کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ ہم نے تو کبھی نہیں مذاق اڑایا گیتا کا، وید کا۔ ہاں، علمی اور ٹھوس بنیادوں پر البتہ ہم خطاب کر سکتے ہیں، وہ حق ہر ایک کو حاصل ہے، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ ویدوں اور پرانوں کے اندر اگر کچھ غلطیاں ہیں ہم بیان کریں گے اس کو، اگر شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، گمراہی ہے، ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن ادب کے ساتھ میں۔ لیکن تم تو بڑی بے ادبی کے ساتھ میں اللہ کے رسول کو چور، ڈاکو، لٹیرا ثابت کرتے ہو، حضرت ابراہیم کی توہین کرتے ہو، اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، قرآن عظیم کو سازش بتاتے ہو، اسلام کو فرسودہ بتاتے ہو۔ یہ تمہاری بدتمیزی ہے، تمہارا کفر ہے، اس کا انجام جو ہے بہت ہی خراب ہونے والا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقل دے اور ہم دوسرے مذاہب کے الہوں کو، الہ تو اللہ ہے صرف ایک، لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا الہ بنا لیا ہے، ان الہوں کی مذمت ہم توہین سے نہیں کرتے ہیں، مذمت تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، البتہ اگر تردید کریں گے تو علمی اور منطقی انداز میں کریں گے، تہذیب سے کریں گے، ادب سے نام لے کر کریں گے۔ لیکن انکر اور سچ والا اور اسپارٹیکس بدترین لوگ ہیں، یہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ میں گالیاں بکتے ہیں نبیوں کو اور اللہ کے رسول کو اور حضرت ابراہیم کو اور قرآن عظیم کو، خانہ کعبہ کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو۔ دقیانوسی، ہم تمہاری خبر انشاءاللہ لیتے رہیں گے۔ ابھی 3 ویڈیو ہمارے آ چکے ہیں، اس کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور مورث بکائے کے بارے میں کیا کہتے ہو، جو فرعون کی لاش کو دیکھ کر کے ایمان لے آیا۔ حضرات، ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو حضرات ناظرین ہیں، شاہدین ہیں، وہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔